میں وہ پیدا ہوا، وہ رحمت تھا دنیا کے لیے جس کی طرف وہ مبعوث کیا گیا، وہ رحمت تھا اپنے اہل و یال کے لیے، وہ رحمت تھا اپنے خاندان کے لیے، وہ رحمت تھا اپنے دوستوں کے لیے، وہ رحمت تھا اپنے دشمنوں کے لیے۔ اس نے رحمت کے بیج کو چاروں طرف بکھیرا، اوپر بھی اور نیچے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ مگر بدقسمت ہے وہ جس پر یہ بیج تو آ گرا، مگر اس نے ایک بنجر زمین کی طرح سے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ان منکرین میں یقیناً وہ صوفی اور ملائی تھے جو پیش تھے۔ کسی شاعر نے ان کے مطلب کیا خوب کہا ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ جناب صدر آپ علیہ السلام جہاں انتہا کی نیکی اور روحانیت پائی جاتی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبصورتی سے بھی بے حد نوازا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک بھی آپ کی خوبصورت شخصیت کی طرح مردانہ حسن کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا روب تھا۔ آنکھیں ہمیشہ نیچے رہتی تھی، چہرے کی جلد نرم تھی اور آپ کے چہرہ سے آپ کے دل کے جذبات واضح ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے بال بہت ملائم اور سیدھے تھے، جسم کچھ ہلکا تھا مگر آخری عمر میں کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ قد آپ کا درمیانہ تھا، آپ کے چہرہ پر اس قدر نور برستا تھا کہ غیر بھی اس کی شہادت دینے سے نہ رہ سکی۔ مکرم ولیم ایم ڈگلس جو آپ علیہ السلام کے ایک مقدمہ کے جج بھی رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی پہلی ملاقات کا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نگاہیں نیچی، بے حد نورانی چہرہ۔ اس کے چہرے میں ایک ایسی کشش تھی کہ میرا دل اور دماغ ہلتا رہ گئے۔ لگتا تھا کہ اسے دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں اور وہ آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے۔ میرے لیے ممکن نہ رہا کہ اس کے اتنے نورانی چہرے سے اپنی نگاہیں اٹھا سکوں۔ غیروں کی یہ شہادت تھی، وہاں اپنوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت منشی اروڑا خان صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ سچا اور زیادہ دیانتدار اور خدا پر زیادہ ایمان رکھنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، باقی میں تو ان کے منہ کا بھوکا تھا۔ بعض آپ سادہ پہنا کرتے تھے، سر پر پگڑی باندھتے تھے، ہاتھ میں عصا رکھنے کی عادت تھی، جوتا دیسی پہنا کرتے تھے، کھانا بھی سادہ کھایا کرتے تھے، جو مل جاتا وہ کھا لیتے، مگر بعض مرتبہ اپنی پسند کی چیزیں بھی بنوا کر استعمال کیا کرتے تھے، لیکن عموماً ہر معاملے میں سادگی اختیار کی، جیسا کہ آپ کے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد کی گواہی ثابت کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری بلکہ فقیر کے طور پر گزاری۔ آپ خود بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ لوگ جو دنیا میں سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بے حد عشق تھا۔ سوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ لبوں پر سبحان اللہ کے الفاظ ہوتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو تب بھی آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ اللہ، میرے پیارے اللہ ہی کے الفاظ تھے۔ آپ کی کیفیت اس قدر اطمینان کی تھی جیسے ایک لمبے سفر کے بعد ایک مسافر اپنی منزل کو دیکھ لے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کسی بات سے آپ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو تنہائی میں لکھے نوٹ بک کے ایک صفحے پر آپ علیہ السلام کے وہ الفاظ جو آپ کی وفات کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ اس نوٹ کا ہر ایک لفظ اس محبت کو جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے تھی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یہ تنہائی کے ان لمحات میں لکھے گئے الفاظ ہیں جب ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرتا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے اور اس کے رب کے ساتھ تیسرا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے الفاظ میں اس طاقت کو تلاش کرتا ہے ان میں سے اس محبت کو بیان کیا جا سکے جو اس کی دل کی گہرائیوں میں بستی ہے۔ اس کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ میرے دل کے حال کو میرے رب سے زیادہ کون جانتا ہے، مگر پھر بھی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس محبت کو الفاظ کی شکل دے، کہ خود بھی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی کسی وقت میں لکھے گئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پکار پکار کر بیان کرتے ہیں
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کس قدر عشق تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس نوٹ میں لکھا، او میرے مولا، میرے پیارے مالک، میرے محبوب، میرے معشوق خدا، دنیا کہتی ہے تو کافر ہے، مگر کیا تجھ سے پیارا مجھے کوئی اور مل سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور دشمنوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت اور پیار سے فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو پھر اے میرے مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے ہوتے پھر میں تجھے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کی خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ جناب صدر، آپ علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ماموروں کو جو سچی تعریف پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ماموروں کی صداقت ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور دوسری بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ قوم کے اندر ایک نہایت اعلیٰ اخلاق سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور قوم ان کے پاک کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دعویٰ کے بعد دشمن ان پر طرح طرح کے الزام لگاتا اور گند اچھالتا ہے، مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کسی طرح بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بس دعویٰ کے بعد کے اعتراضات قابل توجہ نہیں، کیونکہ وہ دشمنی کے نظر کیے گئے ہیں، بلکہ وہ پاک کردار لائق توجہ ہے جب وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس زمانہ میں خدا کے مامور ہونے کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ میں وہی موعود ہوں جس کا امت محمدیہ 1400 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اور آپ نے اپنی صداقت کے دلائل میں اپنے دعویٰ سے پہلے کی پاک زندگی کو بھی پیش فرمایا، اور آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، تم کوئی عیب و افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے۔ نہ تم خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کرتی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا؟ بس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے۔ پھر فرمایا، میری ایک عمر گزر گئی، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا؟ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ اس چیلنج پر 100 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر کسی کو اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دعویٰ کے بعد تو مخالفین ہر طرح کا الزام لگا ہی لیا کرتے ہیں، مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر نہ صرف کوئی انگلی اٹھا سکا، بلکہ 20 لوگوں نے آپ کی پاکیزہ زندگی کی گواہی دی، جنہوں نے آپ کو دیکھا اور جن کا آپ سے واسطہ پڑا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی، مشہور اہل حدیث، نے دعویٰ کے بعد آپ کی شدید مخالفت کی، مگر اس سے پہلے انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمدیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، مؤلف یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدہ کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن صحافی ابوالکلام آزاد گواہی دیتے ہیں، کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دبا بھی نہیں۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق و عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمانان ہند نے ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا۔ روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ مشہور مسلم لیڈر، صحافی اور شاعر مولانا ظفر علی خان صاحب کے والد منشی سراج الدین صاحب، ایڈیٹر باز زمیندار، گواہی دیتے ہیں، ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں
जवानी में भी निहायत साले और मुत्तकी बुजुर्ग थे। आप बनावट और इफ्तरा से बरी थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने दावा से पहले ऐन जवानी का कुछ अर्सा सियालकोट में गुजारा और आपके तमाम मिलने जुलने वाले आपके तकवा और नेकी के दिल से कायल थे। जिन लोगों के पास आपने क़याम फरमाया वो आपको वलीउल्लाह करार दिया करते थे। हिंदुस्तान में अलूम शर्किया के बुलंद पाया आलम और इलामा इकबाल के उस्ताद मौलवी सैयद मीर हसन साहब ने आपको इस दौर में 28 साल की उम्र में देखा और बाद में यूं गवाही दी। आप इज्जत पसंद और पारसा और फजूल और लफ्ज़ से मुस्तनिक और मुहतरिस थे। अदना तामुल से भी देखने वाला पर यह वाज़ेह हो जाता था कि हज़रत अपने कौल और फ़ेल में दूसरों से मुमताज़ हैं। आपके हक़ में गवाही देने वालों में आपके गांव कादियान का वो हिंदू भी शामिल है जिसने बचपन से आखिर तक आपको देखा। वो कहता था मैंने बचपन से मिर्ज़ा गुलाम अहमद को देखा है, मैं और वो हम असर हैं और कादियान मेरा आना जाना हमेशा रहता है और अब भी देखता हूँ जैसी उम्दा अदात अब हैं ऐसे ही नेक हसरतें और अदात पहले थी। सच्चा अमानतदार और नेक। मैं तो ये समझता हूँ कि परमेश्वर मिर्ज़ा साहब की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर उतर आया। इस दौर के एक बुजुर्ग मौलवी गुलाम रसूल साहब ने बचपन में आपकी पाकीज़ा फितरत को देखकर फरमाया अगर इस ज़माने में कोई नबी होता तो ये लड़का नबूवत के काबिल था। जवानी में आपकी रासतबाजी और सचगोई का शोहरा था। आपने कई खानदानी मुकदमात में अपने खानदान के खिलाफ गवाही दी और उनकी नाराज़गी मोल ली मगर सच का दामन न छोड़ा। दावा से पहले एक ईसाई ने आपके खिलाफ मुकदमा किया जिसमें आपके वकील के मुताबिक झूठ बोले बगैर निजात नहीं थी मगर आपने झूठ बोलने से इनकार कर दिया और खुदा ने आपको फतह दी। इस मुकदमा में आपके वकील फजलुद्दीन साहब आपके इस फोकुल आदत रास्त गुफ्तारी के गवाह थे। वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब की अजीम शान शख्सियत और इखलाकी कमाल का मैं कायल हूँ। मैं इन्हें कामिल रासतबाज यकीन करता हूँ। मशहूर बाकमाल सूफी हज़रत अहमद जान साहब लुधियानवी आपकी खिदमत दीन के बेपाया जज्बों को देखकर फरमाया हम मरीजों की है तुम्ही पे नजर, हम मरीजों की है तुम्ही पे नजर, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। वाह